اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے قرضہ ہو اور قرضے کی ادائیگی کی کوئی بھی صورت نہ ہو تو وہ اپنے جسم کا کوئی عضو فروخت کر سکتا ہے تاکہ رقم آئے اور اپنا قرضہ ادا کر سکے؟ نہیں جی، اس کو انسان کا جو بھی عضو ہے وہ انسان اس کا خود مالک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس لیے اس میں اس طرح کا تصرف کرنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا، ان کو استعمال کرنا، یہ تو اس کا حق ہے، لیکن اس کو بیچنا اور اس کو فروخت کرنا اس کا حق اس کو نہیں ہے۔ انسان بہت محترم ہے اور وہ ایسی کوئی مبتذل چیز نہیں ہے کہ جیسے عام چیزوں کو بیچا خریدا جاتا ہے ایسے اس کے اعضاء کی بھی خرید و فروخت کا سلسلہ ہو، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جہاں تک قرض کی بات ہے تو اول تو یہ کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی عیاشیوں کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا کوئی بیماری آ گئی بڑی اور لاکھوں کا قرض ہو گیا، مجبوراً لیا، تو ایسے قرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلکہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مکاتب ہوں، جو اس زمانے میں ایک غلاموں کی قسم ہوتی تھی کہ جن کو آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم کی شرط لگا دی جاتی تھی کہ اتنے پیسے تم کما کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو وہ مکاتب آیا اور اس نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں مکاتبت کا بدل ادا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں اور عاجز آ گیا ہوں، تو آپ میری مدد فرما دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کلمات تمہیں نہ سکھا دوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ تو اس نے کہا آپ سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا مانگا کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ترمذی کی، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یوں وارد ہے کہ حضرت ابو امامہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو امامہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمومی و دیونی، میرے بہت سارے غم ہیں اور میرے اوپر بہت دین ہو گیا، قرض ہو گیا ہے، تو اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی اور فرمایا کہ یہ تم پڑھو گے تو پہاڑوں کے برابر بھی، اگر مثل جبل صغیر، یہ کہا گیا کہ اگر اس پہاڑ کے برابر بھی تمہارے قرض ہوں گے تو ادا ہوں گے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کے بعد مانگیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی عضو بیچ کر آپ قرض ادا کریں۔ www.darsequran.com